جو عہد نامہ ہے حضرت مالک ابن حارث النخعی الاشتر کے نام، اسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور گزشتہ تمام برسوں سے زیادہ یہ عہد نامہ اس سال اور بھی زیادہ موضوعیت اس لیے رکھتا ہے کہ پوری دنیا میں جو حالات ہیں وہ اس وقت سازگار ہیں علی والوں کے حق میں۔ ایسا ہی ہے، پوری دنیا اس وقت توجہ سے دیکھ رہی ہے کہ علی والے اسلحہ زیادہ ہے نہیں، تعداد زیادہ ہے نہیں، عدد میں بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے، لیکن جس سے لڑتے ہیں سر پھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہم کیوں نہ سر پھوڑ دیں، کیوں نہ ناک سے خون نکال دیں، ہم ماننے والے اس علی کے ہیں کہ جو اکیلے سارے لشکر کے سامنے تشریف لاتے تھے اور کبھی خیبر کا در اکھاڑ دیتے تھے، کبھی مذہب حارث اندر کو پچھاڑ دیتے تھے، اور مولا نے فرمایا ہے کہ میرے تمام بیٹے، میری تمام نسلیں اور میرے تمام ماننے والے میری سیرت پہ عمل کریں گے۔ جو دنیا دار ہوتے ہیں نا، دنیا بنا لیتے ہیں، وہ لڑتے ہوئے سوچتے ہیں اتنا پیسہ ہے، اگر مر گیا تو پیسے کا کیا ہوگا، میں پہنچا نہیں پایا۔ آپ جانتے ہیں نا دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ بنی اسرائیل کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، ایسا ہی ہے؟ شاید اگر نہیں معلوم تو آج معلوم ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ بنی اسرائیل کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، لیکن سب سے چھوٹا دل بھی یہودیوں کے پاس ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یعنی ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے یعمر الف سنہ، کہ ایک 1000 سال جئیں، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ کہتا ہے 1000 سال بھی جی جائیں تب بھی میرے عذاب سے بچیں گے نہیں۔ آخرت میں انہیں اللہ عذاب دے گا، دنیا میں شیعہ مارتے رہیں گے۔ جو میں مطالب پیش کروں گا اسے غور سے سنیے گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ باتیں پیش کرتا رہوں گا موجودہ حالات کے عنوان سے بھی، لیکن جو عنوان میرا رہا دوبارہ سن لیجئے۔ میں نے گزشتہ 3 برس آپ کے خدمت میں مولا کائنات کا عہد نامہ، بڑے بڑے یونائٹڈ نیشنز کا جو اقوام متحدہ کا کوفی عنان جو سیکرٹری جنرل تھا، جو اس کا رئیس تھا، اس نے تمام مسلمان ممالک کو یہ خط مولا کا بھیجا تھا، او مسلمانوں، جب تمہارے پاس علی ابن ابی طالب کا خط موجود ہے تو تمہیں یونائٹڈ نیشنز کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس علی ہو۔ دشمن تو کہیں جن کے پاس علی ہو، انہیں کسی کی ضرورت نہیں۔ میں ایک جملہ کہنے والا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، مجھے معلوم ہے اس وقت مشترک مجمع ہے اور پوری دنیا سن رہی ہے، لیکن یہ جملہ کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اس میں دعوت فکر ہے سب کو، تمام مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو۔ کوفی عنان مسلمان نہیں تھا، اس نے لکھا تھا اگر مسلمانوں کے پاس علی ہو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ توجہ، وہ کہتا تھا کہ علی کا علم بھی کافی ہے، علی کی شجاعت بھی کافی ہے، اور یہی 1400 سال سے شیعہ کہہ رہے ہیں جب کہتے ہیں یا علی مدد، ہاتھ جوڑ کے بھی نعرہ نہ لگائیے گا، تو ہم بار بار کہتے ہیں یا علی مدد، اور بہت سے ہمارے ہی نادان بھائی ہمیں کہنے لگتے ہیں یا علی مدد کہنا بدعت ہے، علی سے مدد نہ مانگنا، یا علی مدد کہنا بدعت، اور ہم بار بار ایک ہی بات دہراتے ہیں، علی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، علی کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں، علی کے بغیر قرآن مکمل نہیں، توجہ، علی کے بغیر عبادت مکمل نہیں، علی کے بغیر ہدایت مکمل نہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا بغیر علی کے۔ مسلمان کہتے ہیں اگر ایسا کہو گے تو یہ بدعت ہے، تو میں ان سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے خلیفہ بھی 70 دفعہ دہرا گئے تھے، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ ساری قائدان گرامی، یہ جو جملے پیش کر رہا ہوں، قائدان گرامی، اگر کوئی مسلمان ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ علی کو پکارنا بدعت ہے۔ سب نے مولا امیر کو پکارا، تو جملوں پہ غور کیجیے گا۔ مولا فرماتے ہیں، جو رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری، آواز صاف آ رہی ہے؟ قائدان گرامی، جناب مولا کائنات اس اپنے عہد نامے میں جو خط لکھا ہے، مولا نے اپنے قلم سے، اپنے ہاتھ سے حضرت مالک اشتر کو لکھا، اور پھر نام لکھا کہ میں مالک ابن حارث النخعی الاشتر کے نام پہ یہ خط لکھ رہا ہوں، عہد نامہ، اور پھر لکھتے ہیں میں کون ہوں، لکھتے ہیں علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین۔ قائدان گرامی، مولا نے جو اپنے القابات خود بیان فرمائے ہیں وہ کوئی نہیں بیان، یا قرآن بیان کر سکتا ہے یا رسول خدا یا مولا علی خود۔ امت میں کسی کو مجال نہیں ہے کہ کہے کہ مولا کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم صرف وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ نے یا خود مولا علی نے۔ تو مولا فرماتے ہیں اے مالک، میں جانتا ہوں مجمع بھی لگا رہا ہے، آج پانی کھڑا ہے اور شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا پہلی مجلس میں اتنا بڑا اجتماع، میں ممنون ہوں، اور جناب سیدہ آپ کو اجر عنایت فرمائیں۔ ایسا نہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے جہاں پہ پچھلے سال پہنچایا تھا، فوجیوں کی کیا شرائط ہونی چاہیے، آرمی چیف کی شرائط کیا ہونی چاہیے، یاد ہے؟ اور پھر میں آیا تھا قاضیوں پہ،
جو مولانا نے فرمایا تھا کہ بہترین جو افراد ہوں انہیں قاضی بنانا، جج بنانا، جو امت کے بہترین افراد ہوں انہیں جج بنانا، قاضی، انہوں نے لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرنے ہیں، انہوں نے چوری کی سزائیں دینی ہیں، چوری کی سزا وہ دے سکتا ہے جو خود چور نہ ہو۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، لیکن دوسرے کو سزا وہ دے سکتا ہے جو خود سزا کا مستحق نہ ہو۔ میں اس جملے کو نہیں پہنچا پایا، ہاں جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر دیکھ سکے خاص طور سے میرے بچے، میرے بھائی، میرے بچے ان پہ غور کریں گے جملے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم گزر رہے ہیں ایک جگہ سے، دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون کو سارا مجمع پتھر مار رہا ہے، یہ بدکارہ ہے۔ یہ جناب عیسیٰ دوڑتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کیوں مار رہے ہیں؟ کہا یہ بدکارہ ہے، اسے سزا دے رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جو پتھر مارنا چاہتا ہے ہاتھوں میں پتھر لے لے، میں ہٹ جاتا ہوں، اسے پتھر مارو، لیکن ایک شرط ہے، پتھر صرف وہ مارے گا جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ نہیں پہنچا پایا۔ امیر المومنین کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، وہ خود آیا، اس نے کہا یاری میں نے یہ گناہ کیا۔ مولانا نے کہا جانتے ہو سنسار کیا جائے گا؟ ہاں، دوبارہ قرار کیا، باقی کی تفصیل کا وقت نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو سزا دینے جا رہے ہیں ہم لوگ، صرف سزا دینے وہ آئیں جن کے عہدے پہ کوئی گناہ نہ ہو۔ خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہیں، صرف 3 افراد آئے، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین۔ توجہ، کیوں؟ کیونکہ یہی جوان تھے، باقی سب بچے تھے۔ یہ 3 ہستیاں آئیں کیونکہ یہ معصوم تھے۔ عزیزان گرامی، آج قاضی وہ بنے بیٹھے ہیں، حکمران اور جج وہ بنے بیٹھے ہیں جن کے متعلق اگر کہوں تو پھر اگلی مجلس پڑھنا شاید میرے لیے ممکن نہ ہو، کیونکہ پابندیاں انہیں کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے شاید جملے پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین افراد کو قاضی بنانا ہے، مالک بہترین افراد قاضی بنے۔ اب جملہ سن لیجیے جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا لیکن میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے۔ مالک، ہمارا یہ دین، اشرار جمع ہے شریر کی۔ اب اردو میں تو شریر اتنے کم معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں بہت شریر بچہ۔ عربی میں شرارت یا شریر شیطان شر سے ہے، شر سے۔ بدترین افراد کے ہاتھ میں دین اسیر ہو گیا۔ اسیر سمجھتے ہیں؟ قیدی۔ دین بدترین افراد کے ہاتھ میں قیدی بن چکا ہے۔ کس کے الفاظ؟ مولا کائنات، کون؟ جو دین کے وارث ہیں، جو میرے بھائی پہنچ رہے ہیں۔ سخت ترین الفاظ کہہ رہا ہوں، میں نہ کہتا اگر مولا نے نہ کہے ہوتے۔ قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار، ایدی ید کی جمع، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید اللہ۔ مولا کائنات کو کہا گیا نا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ مولا فرماتے ہیں دین اسیر ہے، قیدی ہے بدترین افراد کے ہاتھوں میں۔ کیوں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعمل بہی بالہوا۔ مولا فرماتے ہیں اپنی ہوائے نفس کی خاطر دین کا نام استعمال کر رہے ہیں، خواہشات کی خاطر۔ سخت چند باتیں کہوں گا، سنیے گا۔ مولا فرماتے ہیں بدترین افراد دین کے وارث بن گئے ہیں۔ آج ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار۔ کون ہے آج؟ مذہبی لوگ ہوتے ہیں، مولوی لوگ ہوتے ہیں۔ بدترین افراد مولا فرماتے ہیں دین کو اسیر بنا کے بیٹھے۔ جب دین اسیر ہو جائے تو کربلا برپا ہوتی ہے۔ میرے طرف دیکھیے گا سارے، یزید حاکم بنتا ہے، مفتی فتویٰ دیتے ہیں جواز حکومت کا، اور اگر کوئی حسین بولے تو واجب القتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ایک مفتی نے فتویٰ دیا حسین واجب القتل، اس مفتی پہ لانا، اور کئی ہزار مفتیوں نے دستخط کر دیے کہ فتویٰ صحیح ہے۔ چلیے گا میرے بچے جو پہنچ گئے ہیں، میں سمجھ رہا تھا میرے جملے پہنچیں گے نہیں، میرے بچوں سے میری درخواست ہے میرے جملوں میں پہنچ جائیے گا خدا رہا۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں جب جب دین پہ وقت آیا، ائمہ کو زندانوں میں ڈالا گیا، اہل بیت، ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ فتوے کس نے دیے؟ مفتیوں نے۔ بادشاہ کیا کرتے تھے؟ حاکم آتے تھے، میں خلیفہ ہوں، موسیٰ بن جعفر کو زندان میں ڈالنا ہے 7ویں امام کو۔ مفتیوں نے فتویٰ دیا قید کرنا جائز ہے۔ جہاں، اب میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا، میں جانتا ہوں کہ فتوے میرے خلاف بھی آ سکتے ہیں، لیکن میں حق ادا نہیں کروں گا اگر میں نہ بولوں گا۔ اگر نہیں بولوں گا تو پھر میں اس ممبر پہ آنے لائق میں بھی نہیں ہوں۔
عزیزان گرامی، جب بے غیرت افراد دین کے ٹھیکیدار بن جائیں تو پھر امت کو سلانے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں ہے مجمع، 57 ممالک ہیں مسلمان، ساری امت سو رہی ہے، لوری سنانے والے مفتی اسرائیل کے خلاف کسی نے فتویٰ نہیں دیا. جہاں غیرت جاگ رہی تھی وہ صرف کربلا والے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو کل کربلا میں کھڑے تھے آج وہ غزہ کے لیے کھڑے ہیں. غزہ میں شیعہ نہیں ہے لیکن غزہ کے مسلمانوں کے لیے شیعہ کھڑے ہیں. شیعہ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم عباس والے ہیں. میرے جملے بہت نہیں میرے بھائی میرے بچے سے. عزیزان گرامی، آج ایک جملہ کسی غیر مسلم نے لکھا ہے، اپنے ممبر سے پڑھتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. اس نے کہا 57 مسلم کنٹریز ہیں، 57 ممالک ہیں، 56 بہنیں ہیں اور ایک بھائی. نہیں پہنچا سکتا. یہ بھائی کا تصور پیش کروں، انہوں نے کیوں کہا بھائی ایک ہے. اردو میں کہا جاتا ہے چوڑیاں پہننا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جو بھاگ جاتا ہے اسے کہتے ہیں چوڑیاں پہن لو. توجہ عزیزان گرامی، رسول خدا نے فرمایا تھا لَأَعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا. کل میں اگر اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. آج ساری دنیا تشیع کو پڑھ رہی ہے. خدا کی قسم میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میرے بچے، میرے بھائی سنیں اس بات، جوان بچے، میرے بیٹی بیٹیاں سنیں، خدا کی قسم ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں یہ ایران والے کون ہیں؟ تو ہر آدمی کہنے پہ مجبور ہے یہ علی والے ہیں. ادارکانی ساری دنیا اگر کھڑی ہو رہی ہے تو مولا علی کے نام پہ، مولا حسین کے نام پہ. آج کافر، ہندو، حتیٰ یہودی خود آپ جانتے ہیں چند چیزیں، 3 چیزیں ایک پوری عدل کی آواز کو دبا دیتی ہیں. میرے جملوں پہ غور کریں گے. پہلی حکومت، حکمران ہر آواز کو دبا دیتے ہیں. دوسرا پیسہ، پیسے والا سرمایہ کے ذریعے ہر آواز کو دبا دیتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تیسرا میڈیا، آپ جتنا مرضی شور کرتے رہیں میں حق پہ ہوں، میڈیا ایک نئی تصویر بنا کے پیش کرے گا، نہیں یہی قاتل ہے، یہی مجرم ہے. توجہ، آج حکومتیں ہمارے خلاف، پیسہ ہمارے خلاف، میڈیا ہمارے خلاف. توجہ عزیزان گرامی، پھر بھی آج پوری دنیا میں 1400 سال اٹھا کے دیکھ لیجیے، حکومتوں نے حسینیت کی مخالفت کی، عزاداری کی مخالفت کی، پیسے والوں نے مولا حسین کی مخالفت کی. میڈیا یعنی پروپیگنڈا مولا حسین کے خلاف استعمال ہوا. پروپیگنڈے میں حتیٰ دیندار بھی استعمال ہوئے. مجلس میں جاؤ گے نکاح ٹوٹے گا. سارے طبقات حسین ابن علی کے خلاف، حسینیوں کے خلاف. لیکن جتنا آج حسین ابن علی کو عروج ہے کسی کو نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آج جتنا مولا حسین کا نام روشن ہے کسی کا نہیں. تاریخ میں یہودیوں نے بڑی بنی اسرائیل نے سازشیں کھیلی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تشیع کے خلاف، اور آج بھی کر رہے ہیں. مولانا فرماتے ہیں یہ دین اشرار کے ہاتھوں میں چلا گیا. اشرار، ایک جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میری باتیں زیادہ تلخ تو نہیں محسوس ہو رہی. تین طبقات قرآن کریم نے پیش کیے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 3 گروہوں کی طرف، الی فرعون و ہامان و قارون، فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف. یہ 3 نام نہیں ہیں، یہ 3 کردار ہیں. فرعون حکمران تھا، حاکم تھا، کرپٹ. اب یہ انگریزی کا لفظ ہے، آپ حکم میں استعمال کرتے ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں. فاسد حکمران. دوسرا حامان، کون تھا؟ ملا.
قرآن اللہ کس کی تائید کر رہا تھا؟ فرعون کی ہر بات کی. بچوں کو مارنا ہے جائز ہے، پیسے لوٹنے ہیں جائز ہے، فصلیں لوٹنی ہے جائز ہے. فرعون کی ہر بات پہ جواز کا فتویٰ دیتا رہا. حامان ملا تھا، عالم تھا، فاسق تھا. قارون سرمایہ دار، بزنس مین، تاجر. کتنا بھول کے پڑھو؟ 3 طبقے. پہلا فرعون حکمران فاسد، دوسرا حامان، فرعون کے بعد حامان. حامان کون؟ فاسد ملا. قارون سرمایہ دار، پیسے والا، غنی تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بہت بڑا سرمایہ دار، وہ بھی فاسد تھا. اللہ نے فرمایا جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا ویسے ہی ہم نے مکے والوں کی طرف محمد کو بھیجا. 3 طبقات کی طرف جناب موسیٰ کو بھیجا، 3 طبقات کی طرف رسول خدا کو. موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ہارون کو بھیجا، محمد مصطفیٰ کی مدد کے لیے علی مرتضیٰ کو بھیجا. توجہ، 3 طبقات تھے. نام کس کس کے لوں، کس کس کے نہ لوں؟ مکے میں حاکم فاسد، توجہ، ملا فاسد، عتبہ شیبہ، بہت سے کا نام نہیں لے سکتا. یہ سارے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار. دوسرا ملا ابو جہل. ابو جہل کا نام ابو الحکم تھا، اسے ابو جہل کہا ہے رسول خدا نے جب اس نے حضرت سمیہ کو برچی ماری تھی. اور تیسرا ابو سفیان کا سرمایہ دار تھا. اللہ نے کہا میرے حبیب ان سب میں آپ کو 3 بدل پیش کروں گا. یہ جتنے حکمران ہیں سب ڈوب جائیں گے، ایک حاکم آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا، نام ابو طالب. سرمایہ داروں میں سب ڈوب جائیں گے، بس ایک بیوی جس کی دولت ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ. اور جتنے یہ فکری لحاظ سے آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ابو جہل، ان سب کے مقابلے میں بس ایک نام دوں گا، علی. میں جانتا ہوں میں بہت دور سے آیا ہے، یقین مانیے آج ذہنی طور سے اتنا زیادہ ڈسٹرب ہوں کہ 20 مہینے ہو گئے ہیں فلسطین میں غزہ میں مسلسل خواتین اور بچوں کو مارا جا رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ چل ایک سب باتیں کہہ دوں، سارے مجھے کی توجہ چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں میں یہ تلخ اور سب باتیں آج پڑھوں تو بابا نے بلند سلام پڑھوں. آدھا گھنٹہ بھی اگر چلیں گے سامنے. اللہ نے 20 مہینے سے اور سب دیکھ رہے ہیں. غزوہ بنی نذیر ذہنوں میں ہے. ایک بوڑھی مسلمان خاتون کی توہین کی گئی ہے. ایسا ہی ہے، میں پورا مطلب نہیں پڑھوں گا. اس خاتون نے آ کے رسول اسلام سے شکایت کی، یا رسول اللہ وہ جو بنی اسرائیل کا یہودیوں کا قلعہ ہے اس کے باہر میں سامان بیچ رہی تھی زمین پہ دری بچھا کے، ان سرمایہ داروں کے بیٹوں نے میری توہین کی ہے. ممبر سے نہیں پڑھ سکتا کہ کیا کیا، میرے جو بچے پہنچ گئے میرے بھائی، سرمایہ داروں کے بچوں نے میری توہین کی ہے. بوڑھی خاتون تھی. پیغمبر اسلام نے خط لکھا، اے بنی نذیر کے لوگوں، تمہارے جن جوانوں نے میری ماننے والی اس مؤمنہ کی توہین کی ہے، ان جوانوں کو میرے حوالے کرو، میں انہیں سزا دوں. یہودی سربراہوں نے خط لکھا، اے محمد یہ سرمایہ داروں کے بیٹے ہیں. پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا. اے محمد یہ سرمایہ داروں کے بیٹے ہیں. اسے فقیر خاتون کی خاطر، ایک فقیر غریب عورت جس کے پاس ٹھیلا لگانے کے پیسے نہیں ہیں، اپنا سامان زمین پہ کپڑا لگا کے بیچتی ہے، آپ اس عورت کی خاطر ہمارے ان سرمایہ داروں کے بیٹوں کو سزائیں دیں گے؟ ہرگز نہیں. رسول خدا نے دوسرا خط لکھا، میں تم سب سے دوبارہ کہہ رہا ہوں ان جوانوں کو میرے حوالے کرو جنہوں نے میری اس ماننے والی مومنہ کی توہین کی. انہوں نے دوبارہ خط لکھا، اے محمد جو کرنا ہے کر لو، ہم ان جوانوں کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے. رسول خدا نے تیسرا خط لکھا، تیار ہو جاؤ میں لشکر لے کے آ رہا ہوں، میرے ساتھ آئیے. رسول اسلام پہنچے. بہت بڑا بنی نذیر کا قلعہ، خیبر تو 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. مدینے سے 2 گھنٹے میں آپ کار میں جائیں تو خیبر پہنچتے ہیں. بنی نذیر کا قبیلہ مدینے کے حدود پہ تھا. پہنچ گئے رسول اللہ. ان جوانوں کو میرے حوالے کرو، سزا دوں گا. توجہ، انہوں نے دوبارہ کہا، محمد اس بوڑھی فقیر خاتون کی خاطر سرمایہ داروں کو چیلنج مت کرو، مدینے میں رہنا مشکل ہو جائے گا. رسول خدا نے کہا میں نبی ہی نہیں ہوں، اگر اس خاتون کو اس کا
نکالے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم دیکھ لیں گے تمہیں بھی تمہارے علی کو بھی. تم چند افراد, ہم اتنا بڑا قلعہ, اتنا بڑا لشکر, اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار, اتنے بڑے بڑے فوجی. رسول خدا نے کہا یا علی باہر نکالیے. لشکر باہر آیا. وہ بہت سے تھے, یہاں شیر خدا تھے. مولا نے تلوار سے سر توڑنا شروع کیے. ایک کے گریبان میں ہاتھ ڈالا کہ پیغمبر کے قدموں میں ڈالوں گا. رسول خدا نے ایک مرتبہ سزا دی. کہا اس بوڑھی فقیر خاتون کی خاطر آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں گے. کہا مجھے اس بوڑھی عورت کی عزت تم سارے سرمایہ داروں سے زیادہ عزیز ہے. بہت رہے ہیں, بہت رہے. ایک بوڑھی خاتون کی عزت میرے نزدیک زیادہ ہے سرمایہ داروں کے پیسے اور اولادوں سے. کہاں ہے آج مسلمان؟ کہاں ہے آج غیرت محمدی, غیرت علوی کے ماننے والے؟ ایک اور سخت بات ہے, سن لیجیے. میں جانتا ہوں لوگ دور دور سے آ رہے ہیں, میں پورا خود جگہ دے رہا ہوں. ذالک مولا علی کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک مسلمان خاتون کے پاؤں سے پازیب اتاری, ایک نیزے کے ذریعے نیزہ مارا, پازیب اتاری اور بھاگ گیا. مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن اس غیرت میں مر جائے کہ ایک مسلمان خاتون کی پازیب ایک یہودی نے چرائی ہے تو کم ہے. کتنا بڑا جملہ, تو کم ہے. اگر ایک جوان کوئی مومن مر جائے کہ ایک مسلمان خاتون کے پاؤں آج مسلمان خواتین کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. ستر ہزار خواتین, بوڑھے اور بچوں کو قتل کیا گیا ہے غزہ میں. اور ہارورڈ یونیورسٹی نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے. 3 لاکھ سے زیادہ غزہ میں مسلمان خواتین, عورتوں اور بچوں کو مارا گیا. 3 لاکھ سے زیادہ. وہ امام کعبہ اس منہ سے نماز پڑھا رہا ہے. اسی خاموشی سے سنیے گا, نہیں تو پھر میں نام بھی لینے لگوں گا. کہاں ہے وہ امام کعبہ؟ کہاں ہے وہ مدینے میں نماز پڑھانے والا مفتی اعظم, ریاض میں تراویح پڑھانے والا, میں نام بولوں لوگوں کے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ ان کی غیرت کہاں ہے؟ مسلمان خواتین کو مارا جاتا. کہاں ہیں وہ پاکستان کے مفتیان دین جنہیں مجالس تو نظر آتی ہیں, ان مجالس میں سب کی حرمت کا خیال رکھا جاتا؟ آگے دیکھیے, میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں رکھتی ہیں, حجاب کا خیال رکھتی ہیں. اگر کوئی ایسی بھی خاتون ہو نا جو حجاب نہ کرتی ہو, مجلس میں آئے گی تو چادر میں آئے گی. کیوں؟ چادر جناب زینب کی مجلس میں آئے گی. میں جانتا ہوں میں آج سب ترین باتیں کہہ رہا ہوں, لیکن خدا کا بات ہے جتنا ظلم غزہ میں ہوا, غزہ میں بار بار کھل کے کہہ رہا ہوں, غزہ والے شیعہ نہیں, اہل سنت ہیں, انسان تو ہیں. ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, اگر سننا پسند فرمائیں گے تو آپ اگر سنا پانی. ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے سب میرے اس واقعے کی طرف توجہ کریں. امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے, راستے میں ایک باغ آتا ہے, دیکھتے وہاں ایک غلام بیٹھا ہے جو دوپہر میں روٹی کھا, غریب ہے, افریقی غلام. اس کے قریب میں ایک کتا بیٹھا, وہ ایک لقمہ روٹی کا خود کھاتا ہے, ایک لقمہ کتے کو دیتا ہے. مولا حسن مجتبی رک گئے علیہ السلام. مولا نے سوال کیا, مسکرا کر. مولا حسن بہت خوبصورت, جس گلی اور بازار سے گزرتے تھے بازار رک جاتا تھا مولا کی زیارت کے لیے. اس غلام نے دیکھا کوئی بہت وجیح پرنور ہیبت جلال خوبصورت گزر رہا ہے, رک کے دیکھ رہا ہے. دیکھنے کے بعد مولا نے سوال کیا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کتے کو کھانا دے رہا. مولا نے کہا کیوں؟ کہا میں اس باغ کا مالی ہوں, پھل اگاتا ہوں اس باغ میں, اور یہ کتا اس باغ کا محافظ ہے. مجھے شرم آتی ہے میں خود تو روٹی کھاؤں, اسے نہ کھلاؤں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, ان کی عظمت. غلام ہے. مولا نے فرمایا میں حسن مجتبی ہوں. کھڑا ہوا. مولا نے کہا بیٹھے رہو, میں 12 ہوں.
مولانا تشریف لائے. باغ کا مالک کون ہے؟ بلاؤ. عرب تھا کوئی سرمایہ دار عرب. مولانا نے فرمایا اس باغ کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا اتنی اشرفیہ، اتنے سونے کے سکے. مولانا نے کہا یہ سارے پیسے اس باغ کی. کہا اس جنگل میں آپ باغ خرید کے کیا کریں گے؟ آپ تو مدینے میں رہتے ہیں، اتنی دور، مکے کے راستے میں بہت دور. مولانا نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اس غلام کو دینے لگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولانا نے باغ کی قیمت ادا کی. باغ میرا ہوا، میں نے اس غلام کی کو ہبہ کیا. غلام کی قیمت ادا. کہا غلام اتنے میں ہے. مولانا نے غلام کی قیمت دی. کہا غلام میں نے تجھے آزاد کیا، آزاد کیا، باغ بھی تیرا. اس نے قدموں میں گر کے پوچھا کیوں؟ کہا تجھے ایک نجس جانور تک کی بھوک کا احساس ہے. اللہ کو ایسے ہی بندوں سے محبت ہے جو کسی کی بھوک کا احساس رکھے، جانور کو بھی بھوکا نہ مارو. غزہ میں انسانوں کو بھوکا مارا گیا. کہتے ہیں لائن میں لگو کس کے؟ کھانے کی، اور پھر گولیاں مار دیتے. کہاں ہیں مفتیان دین؟ میرے جملے بہت ہیں. کہاں ہیں مسلمان حکمران؟ کیا یہ خبریں نہیں دیکھ رہے؟ انہیں خبریں نہیں مل رہی؟ پچہتر لاکھ کا ایک ملک جس طرح مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، خواتین اور بچوں پہ. تینوں طبقات خاموش ہیں. حکمران طبقہ ایسے حکمران فرعون ہیں جو ظلم پہ خاموش بیٹھ کے تماشبین بنے ہیں. میں زیادہ بول کے بولوں گا، ایسے ملا حامان کی نسل ہوں گے. ظلم دیکھیں اور تماشبین بنے بیٹھے ہیں. ان سے کچھ بھی بعید نہیں. رسول کی نواسیاں بازاروں میں لائی گئی اور یہ یزید کی حمایت میں فتوے دیتے ہیں. میرے بچے، میرے نوجوان میرا بہت ساتھ دے رہے ہیں، سن رہے میرے سب ترین جملوں کو. تیسرا سرمایہ دار طبقہ، ان کے لیے اپنے بنگلوں کے لیے تو پیسے ہیں، غزہ میں مرنے والے یتیم بچوں کے لیے کھانے کے پیسے ہیں. وہ شفاعت کا مستحق نہیں ہے جو ظلم دیکھتا رہے اور خاموش رہے. میں جانتا ہوں میں نے آج بہت ہی تلخ اور سخت ترین الفاظ میں کہا. آپ دوبارہ سن لیجیے مولانا کے الفاظ. کل کوشش کروں گا نسبتاً بہتر انداز سے پیش کروں، فضائل کو بھی پیش کروں. لیکن آج میں ابھی الفاظ پڑھ رہا تھا مختلف مفکرین کے. نیپولین بوناپارٹ بہت بڑا جنگجو گزرا ہے. وہ کہہ رہا تھا 10,000 کا شہر ہوتا ہے، ہم نعرہ لگاتے ہیں جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو 1,000 آدمی نہیں آتا. لیکن وہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا ہے حسین ابن علی کے نام پہ سیاہ رنگ کا پرچم بلند کیا جاتا ہے اور جتنے شیعہ ہوتے ہیں سب اٹھ کے آ جاتے ہیں ہائے حسین. یہ جو جذبہ ہے شیعہ قوم میں، پروردگار ہمارے جوانوں کو، ہماری مسورات، ہمارے بچوں، ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے. بس بھائی آج بہت سی باتیں اور بھی کہنا چاہتا تھا، میں تفصیل سے پڑھوں گا. جناب سید الشہداء نے جو سب سے بڑا پیغام دیا ہے، کربلا عقیدے کی جنگ نہیں ہے، حق و باطل کی جنگ ہے. نوجوان اس بات کو ذہن میں رکھنے کا لوگوں کو سمجھا کر حق اور باطل کی جنگ ہے. اہل بیت حق ہے، امام حسین علیہ السلام حق. 22 رجب کو حاکم شام دنیا سے گیا. 26 کو مدینہ خبر پہنچی. مولا حسین سے مروان نے اور ولید نے بیعت طلب کی. اے حسین، نیا حاکم مسلمانوں کا یزید ابن معاویہ ہے، آپ اس کی بیعت کر لیجیے. مولا حسین اپنے گھر پہ تھے. جناب زینب کبریٰ تشریف فرما تھی. آپ کے ذہنوں میں ہے نا جناب زینب ہر روز مولا کی زیارت کے لیے تشریف لاتی. ہر روز جب زیارت کے لیے تشریف لائی ہوئی تھی تو ایک مرتبہ دروازے پہ کوئی آدمی آیا. اس نے کہا اے حسین، آپ کو مدینے کے گورنر نے بلایا. مولا جانتے ہیں کہ نبی میرے نانا کا شہر ہے، یہاں خون ریزی مقصود نہیں ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ توہین کریں گے، گھر پہ آگ لائیں گے. جو رسم بن چکی تھی، کبھی سیدہ کے دروازے پہ آگ، کبھی علی کے گھر پہ آگ،
اور بعد میں امام جعفر صادق کے گھر پہ آگ، تو مولا نہیں چاہتے تھے یہ لوگ آگ لائیں توہین کریں، کہا کہہ دو مروان سے میں بات سننے کے لیے آیا تھا، بس یہ آواز جناب زینب کے کانوں میں پڑی، مروان نے بلایا، بیوی نے آواز دی عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم، عبداللہ، اے جوانان بنی ہاشم، میرے بھائی کو مروان نے دربار میں بلایا، کہ بھیا مروان پہ بھروسہ نہ کیجیے گا۔ مولا نے جناب زینب کی طرف دیکھا، کہا میری بہن مروان میرا قاتل نہیں ہے، مدینے میں میری شہادت نہیں ہے۔ کہا بھیا جب بھی ان بنو امیہ کا نام سنتی ہوں میرا دل منہ کو آنے لگتا ہے۔ کہا اے جوانان بنی ہاشم، 18 جوان، کہا میرے بھائی کے ساتھ جاؤ۔ بیوی نے جملہ کہا عباس میرے بھائی پہ آنچ نہ آئے۔ جناب عباس نے عرض کی بیوی جب تک میری سانس میں سانس ہے، میرے دم میں دم ہے، میں مولا سے آنچ نہیں آنے دوں، آپ مطمئن رہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ایک مرتبہ سب نے تلواریں حمایت کی، 18 جوان مولا حسین کے ساتھ چلے۔ جیسے ہی دارالامارہ پہنچے، گورنر ہاؤس پہنچے، تو جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے ایک مرتبہ کہا حسین مروان نے حکم دیا ہے کہ حسین اکیلے آئیں گے، ساتھ کوئی نہیں آ سکتا۔ جناب عباس نے مولا کی طرف دیکھا، آپ کا حکم کیا ہے؟ کہ عباس آپ جانتے ہیں نا گورنر ہاؤس کے دروازے بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ دروازے کے پیچھے رک جائیے، عباس اگر میری آواز بلند ہو تو آپ اندر آ جائیے۔ کہا ٹھیک ہے مولا۔ مولا حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا حسین دمشق سے بری خبر آئی ہے، حاکم دمشق کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید نیا حاکم ہے، یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا، آپ یزید کی بیعت کر دیجیے۔ مولا نے فرمایا اگر اے مروان یہ کوئی اچھی بات ہے تو کل مسجد نبوی میں مجمع عام میں سارے مسلمانوں کے سامنے بیعت مانگنا، میں سب کے سامنے جواب دوں گا میں بیعت کیوں نہیں کر رہا۔ مروان نے کہا اے حسین ہمیں پتہ ہے آپ بیعت نہیں کریں گے، مجمع میں یہاں خاموشی سے بیعت کرنے کی کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مولا نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ ولید نے اشارہ کیا ہاتھ سے کہ حسین کی گردن نہیں اتارتے، یہ بیعت نہیں کریں گے، علی کے بیٹے ہیں، نہ علی نے بیعت کی تھی نہ حسین بیعت کریں گے، نہ اس کے بھائی حسن نے بیعت کی تھی۔ اشارہ کیا ان کی گردن اتروا دے، کسی دارالامارہ میں گورنر ہاؤس میں گردن اتار دے، بس یہ اشارہ کرنا تھا۔ مولا نے ایک مرتبہ ولید کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا یبن الزرقاء، اس کی ماں کا نام لیا، کہا یبن الزرقاء انت تقتلنی ہوا، تو میرا قتل کرے گا یا یہ؟ تم جانتے نہیں ہو میں علی کا بیٹا ہوں۔ بلند آواز سے مولا نے کلام کیا، جناب عباس کے کانوں میں آواز آئی۔ جناب عباس نے دارالامارہ کے اس دروازے کو کھولنا چاہا تو دیکھا دروازہ اندر سے بند ہے، انہوں نے دروازے کو لاک کر دیا تھا، بند کر دیا تھا۔ جناب عباس نے کہا علی اکبر ذرا جوانوں سے کہو پیچھے ہٹے۔ جناب عباس چند قدم پیچھے ہٹے، اپنا بایاں بازو الٹا بازو دروازے میں مارا، جیسے ہی دروازے میں مارا دارالامارہ کا بڑا سا دروازہ گرا۔ جناب عباس نے تلوار کھینچی، آواز دے کے مولا کی خدمت میں عرض کی مولا فرمائیے ان دونوں میں سے کس کا سر قلم کر رہا؟ جناب سید الشہداء نے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ عباس میرے نانا کا شہر ہے، میں نہیں چاہتا یہاں خون بہاؤ، ابھی رہنے دو میرے بھائی۔ میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مدینے میں مولا کی آواز بلند ہوئی تو سارے جوان ایک آواز سے دارالامارہ کے اندر داخل ہو گئے، اور جب کربلا میں عصر عاشور میں مولا چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، تو جوانان بنی ہاشم کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ اسی جناب عباس کو بار بار خیال آتا ہے میرے مولا تنہا رہ گئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بھائی رونے میں مخلہ کیجیے گا، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، پہلی مجلس ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھا، عباس ابھی جنگ کا موقع نہیں ہے، میں کہوں گا مولا عباس سے مولا آپ کو روز عاشور بھی موقع نہیں ملے گا، مولا ابھی سے گریہ نہ شروع کیجیے گا، مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجیے، میں آپ کے دشمنوں کو دیکھ لوں گا میرے مولا۔ بس میں جناب سید الشہداء نے روکا، جناب عباس واپس آ گئے۔ میں 5 سے 10 منٹ ابھی اور کروں گا، پہلی مجلس ہے، آج میں چاہتا ہوں ماحول بن جائے تاکہ
تاکہ آنکھوں کو پتہ چل جائے رونے کے دن آ گئے ہیں، فاطمہ کی آل صبح ہونے جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی 5 سے 10 منٹ چاہیے مجھے، 10 سے 12 منٹ۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے واپس آنے کے بعد کہا عباس میں آپ کو فہرست دے رہا ہوں، سب کو بتا دیجئے کون کون کربلا جائے گا۔ جناب عباس نے فہرست ہاتھ میں لی، بتانا شروع کیا۔ اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے گا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا علی اکبر آپ کا نام ہے، قاسم آپ کا نام کربلا جانے والوں میں ہے، اگر دیکھ سکیں تو ضرور دیکھیے گا۔ کہا اونو محمد آپ کے بھی نام ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بچی جناب علی اصغر کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جناب عباس آگے بڑھے، کہا بیوی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ میں نے تو پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ 28 رجب کو قافلے میں چلنا ہے۔ جناب عباس نے اب بیویوں کو بتانا شروع کیا، وقت نہیں رہا، مجھے تفصیل سے پڑھنا ہے، میں سارے نام نہیں گنوا سکتا۔ بھئی دور دور تک جہاں تک آواز جاری ہے، جناب عباس نے بیویوں کو بتانا شروع کیا۔ آئے جناب عباس کا بیوی جناب زینب الکبریٰ سے، بیوی آپ کا نام بھی ہے۔ جناب ام کلثوم سے فرمایا بیوی آپ کا نام بھی ہے۔ میں کیسے پیش کروں؟ جناب رباب سے کہا بیوی آپ کا نام بھی ہے۔ اب بچیوں کی باری آئی، پہلے جناب فاطمہ کبریٰ سے کہا بیوی فاطمہ آپ کا نام بھی ہے، فاطمہ کبریٰ آپ کا نام بھی ہے، اے سکینہ آپ کا نام بھی ہے۔ ایک اور بیوی تھی، نام تھا فاطمہ صغریٰ۔ انہوں نے کہا چچا عباس ذرا غور سے دیکھیے، کیا میرا نام نہیں ہے؟ جناب عباس نے دوبارہ فہرست کو دیکھا، کہا بیوی آپ کا نام نہیں ہے۔ کہا چچا فہرست آپ کو کس نے دی ہے؟ کہا بیوی آپ کے بابا نے فہرست دی ہے۔ پیش کر پڑھوں آپ کے سامنے۔ جناب فاطمہ صغریٰ بابا جان چچا عباس فرما رہے ہیں میرا نام نہیں ہے۔ مولا حسین نے فرمایا نہیں بیٹی آپ کا نام نہیں ہے۔ بابا کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ نے میرا نام کیوں نہیں لکھا؟ مولا نے فرمایا بیوی آپ بیمار ہیں اس لیے میں نے آپ کا نام نہیں رکھا۔ فاطمہ صغریٰ علیلہ، علیلہ یعنی بیمار، بیوی آپ بیمار ہیں، میں جملہ کیسے پڑھوں؟ میری بھی بیٹیاں ہیں، مجھ سے جملے پڑھے نہیں جاتے، بیویوں کے جملے پڑھنا بہت مشکل ہے۔ تو جناب فاطمہ صغریٰ نے جملہ کہا بابا مجھ سے قسم لے لیجیے میں پورے رسے کبھی بیماری کا شکوہ نہیں کروں گی۔ بابا میں کہیں نہیں کہوں گی، کبھی نہیں کہوں گی میں بیمار ہوں، بابا مجھے ساتھ لے چلیے، بابا مجھے تنہا نہ چھوڑ کے جائیے گا۔ مولا کو بیٹی سے بہت پیار تھا، مولا نے پیشانی کو چوما پیار کیا۔ نہیں بیٹی، بعض علماء نے ایک اور وجہ لکھی ہے، کہتے جناب فاطمہ صغریٰ جناب سیدہ کی شبیہ تھی، مولا نہیں چاہتے تھے میری ماں کی شبیہ بازاروں میں درباروں میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا نے فرما دیا بیوی آپ رک جائیے، ٹھیک ہے بابا جان جیسا آپ کہو۔ 2 باتوں کا بیوی نے مولا سے تقاضا کیا، درخواست کی، بابا 2 باتوں کی، بہت سے مطلب جزاری کہتے ہیں 2 باتوں کے لیے عرض کی۔ بابا جب آپ بھیا علی اکبر کی شادی کیجیے گا مجھے خبر کر دیجیے گا، اور بابا اگر ہو سکے بھیا علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے، بابا میرا بھائی میرا دل بہلاتا رہے گا، بابا جب مجھے آپ کی یاد آیا کرے گی میں بھائی کی چہرے کی زیارت کروں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی جن آنکھوں میں آنسو ہے چہرے پہ مل لیجیے گا۔ اجرکم اللہ۔ مولا حسین نے آواز دی بھائی بیٹی نانا کے روضے پہ چلی جایا کیجیے گا، میرے نانا کے روضے پہ آپ کو صبر آ جائے گا۔ 28 رجب کی صبح فجر کے بعد مولا نے آواز دی عباس عماریاں تیار کر دیجیے اور بیویوں کو عماری پہ سوار کرا دیجیے۔ جناب عباس نے بہترین پردے سجائے ہیں، پہلی مرتبہ علی کی بیٹیاں مولا علی کے بعد عراق جا رہی ہیں، تو مولا نے کیا کیا پانی رکھا، سامان رکھا کھانے پینے کا، کبھی کوئی بیوی پیاسی نہ رہ جائے۔ ہماریاں سجائی گئی، ایک خاتون کو فہرست دے دی، کہا نام لے کے بلاتی رہیے گا کون سی بیوی آ رہی ہے، تو جناب سید الشہداء مسند بچھا کے بیٹھ گئے۔ راوی راہب عبداللہ بن سنان ہیں، وہ کہتے ہیں میں گیا دیکھنے کے لیے رسول خدا کا شہر نواسہ رسول کو کیسے ودا کرتا ہے، کہا میں گیا رسول خدا کے نواسے مسجد
جیسی آواز آتی ہے نا بیوی کون سی آ رہی ہے ویسے ہی آواز دیتے ہیں. جب اندر سے آواز آئی حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز سے قاسم ماں کا بازو پکڑیے, علی اکبر عماری کا پردہ ہٹائیے, عبداللہ گھٹنا زمین پہ رکھیے. جب اونٹنی کو بٹھا دیتے ہیں نا تب بھی عماری بلند ہوتی ہے. ایک مرتبہ جناب قاسم نے بازو پکڑ کے ماں کو سوار کرا دیا. اتنے میں آواز آئی لیلا آ رہی ہے. جناب سید الشہداء نے آواز دی علی اکبر ماں کا بازو پکڑیے, اور محمد عماری کے پردے ہٹائیے, قاسم گھٹنا زمین پہ رکھیے. بس بھائی میں نے سارے مسائل مختصر کر دیے. اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم تشریف لا رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی عباس بازو پکڑیے, علی اکبر عماری کا پردہ ہٹائیے, قاسم پھپھی کا بازو پکڑیے.